السلام علیکم ناظرین۔ ماہرین کے مطابق بلی گھر میں پالنے سے انسان میں ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ اس کے بالوں میں اینٹی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ڈپریشن کو ختم کرتے ہیں۔ ماہرین کے تجربات کے مطابق بلی کی اوسطاً عمر 12 سے 18 سال تک ہوتی ہے۔ بلی کی مونچھوں میں سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے اور جانوروں کے اقسام کے بارے میں پتہ لگاتا ہے۔ بلی کے حمل کا دورانیہ 63 اور 65 دنوں تک کا ہوتا ہے۔ بلی کے بچے 7 سے 8 ہفتوں کے بعد دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مادہ بلی 5 سے 10 مہینوں میں اور نر بلی 5 سے 7 مہینوں میں بالغ ہو جاتی ہے۔ بلی کے چہرے پر موجود مونچھیں جو ریڈار کی مانند حرکت کرتی ہیں اسے سونگھنے میں مدد دیتی ہیں اور بہترین شکار کرنے میں بلی کی مدد کرتی ہیں۔ بلی کی نیند تقریباً 12 سے 13 گھنٹے ایک دن میں ہوتی ہے۔ بلی دن کی نسبت رات کو بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے اور رات کو بڑے آرام سے شکار کر لیتی ہے۔ بلی کی فطرت میں کھیل کود شامل ہے۔ بلی کا جسم اگر دائیں سمت حرکت کر رہا ہو تو بآسانی سے دوران کانوں کو بائیں جانب گھما سکتی ہے۔ بعض موقعوں پر تو بلی 180 ڈگری سینٹی گریڈ تک کانوں کو حرکت دے سکتی ہے۔ اس طرح کسی بھی آواز پر متوجہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بلی میں کسی بھی نسل کے کتے سے 10 گنا زیادہ بلی کی آنکھیں گول گھوم سکتی ہیں۔ بلی کی آنکھیں گول، بادامی اور نشیلی ہوتی ہیں، جبکہ چال نازک انداز کہلاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی ہرگز بھی ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے گھر میں آنے جانے والی ہے۔ بلی نہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا خاص مقام ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بلی کی دعا یا بد دعا 7 آسمانوں میں سے کسی پر بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان کی دعائیں اور بد دعائیں 7 آسمانوں میں سے کسی نہ کسی آسمان تک پہنچ جاتی ہیں اور فرشتے انہیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے پیارے بھائیوں، جس گھر میں بلی آ کر رہنے لگے یا بچے دے وہ مبارک گھر ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے وقت میں اس گھر پر برکتیں نازل ہونے والی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنے لگے یا چکر لگاتی ہو اور گھر والے اس کا خیال رکھیں، اپنی حیثیت اور تفریح کے مطابق اسے کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، تو یہ بہت زیادہ اس گھر کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص جو بلی کا خیال رکھتا تھا اس کے حالات کیسے بدل گئے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا تھا، اب تو اس کے حالات کافی بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا۔ اس لیے اگر بلی دل سے آپ کے لیے دعا کر دے تو اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ فراوانی عطا کر دیتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو یہ اس گھر میں رہنے والوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے اپنی قسمت اور تقدیر کو بدلنے کا۔ اگر گھر والے بس ایک چھوٹا سا کام کر لیں تو انہیں اتنی دولت اور پیسہ ملے گا کہ کبھی انہوں نے خواب میں نہیں سوچا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف انسانوں پر حکومت کرتے تھے بلکہ جانور، جنات اور حشرات پر بھی حکومت کرتے تھے۔ ان کو نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھنی آتی تھی بلکہ یہ حیوانوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا تمام واقعہ موجود ہے۔ بلی کے حوالے سے مختلف روایات اور واقعات بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ بابا فرید کے زمانے میں لاہور پر راجہ رنجیت سنگھ حکومت کرتا تھا، جو بابا فرید کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ ایک دن ایک گاؤں والا حضرت بابا فرید شکر گنج سے پوچھنے لگا کہ لاہور پر راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کیوں ہے؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ راجہ رنجیت سنگھ کے دادا نے ایک مرتبہ بلی اور اس کے بچوں کی حفاظت کی تھی، جس کی بدولت بلی نے اس کی 7 نسلوں کو آباد رہنے کی دعا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بلی کی دعا کو قبول کیا تھا۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جب دعا یا بد دعا کرتا ہے تو وہ بھی 7 آسمانوں میں کسی نہ کسی آسمان تک پہنچتی ہے، لیکن بلی کی دعا اور بد دعا سیدھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اگر بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر پر کرم کرنے والا ہے۔ اگر بلی آپ کے گھر میں بچے دے اور آپ ان کا خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بلی جب اپنے بچوں کی پرورش کر لیتی ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بعد گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو وہ گھر اور گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ بلی پہلی دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر اور اس گھر کے مالکوں کو اپنی پناہ میں رکھ۔ دوسری دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کبھی بھی کمی نہ آئے۔ اور تیسری دعا کرتی ہے، اللہ ان کی ہر مشکلات کو آسان کر دے۔ لہٰذا پیارے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے تو اسے وہاں رہنے دیں اور اس کا خیال رکھیں۔ بلی کی ہر دعا سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے۔ بلی کے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں کیونکہ یہ گناہ ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بلی کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ جب بلی بچے دیتی ہے تو اس کے دوران اسے بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنی نال یا زیر کو کھا جاتی ہے، جو کہ نیوٹریشن سے بھرپور ہوتی ہے۔ بلی کی نال یا زیر کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ بلی اسے فوری طور پر کھا جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلی کی نال یا زیر کو رکھنے سے دولت آتی ہے، لیکن یہ بات مکمل طور پر جھوٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بلی کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس کی دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔